أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور یہ تاکید کی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز اور وکیل نہ بنانا۔ وہ ذریت، وہ خاندان جس کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور ان کی جان بچائی تھی، اس کو یاد کرو۔ انہ کان عبدا شکورا، اور بے شک نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے سفر کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو بظاہر ان دونوں آیتوں میں کوئی ربط محسوس نہیں ہوتا ہے، اور پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ آخر ان دونوں آیتوں میں ربط اور تعلق کیا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ جو الجھن ہے، یہ حیرانی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور جو بھی آپ کے ظاہری سہارا تھے، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کی مدد کرنے والے تھے، کفار مکہ کے مقابلے میں آپ کی امداد کرنے والے تھے، خصوصاً حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا، اور تھوڑے ہی وقتوں میں پے در پے یکے بعد دیگرے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو جو ظاہری سہارا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہر طرح کی مخالفتوں میں آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک مؤثر اور بااثر خاتون تھی، ایک معزز خاتون تھی، اور ان کا خاندان اور قبیلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے مدد کرتا تھا۔ ابو طالب نے چونکہ اگرچہ وہ ایمان قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ آپ کے حقیقی چچا تھے، وہ ہر طرح کی مخالفتوں کا آپ کے لیے سامنا کیا کرتے تھے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ایک گروہ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور آ کر یہ بات رکھی تھی کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو سنبھال لو، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں بیوقوف بتلاتا ہے، اگر تم اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھاؤ گے تو پھر ہم اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ تو ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اب ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، لہٰذا تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ اور یہ جو کام تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگے۔ تو ابو طالب نے ان کو بلایا اور کہا کہ
اچھا، اس سے پہلے لوٹنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں، اس دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت چھوڑ دوں، تو بھی میں اس پر تیار نہیں ہوں گا، چاہے اس راستے میں میری جان چلی جائے۔ اور وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگے تو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھتیجے، جاؤ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، جس طریقے سے دعوت دینا چاہتے ہو دو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کرے گا۔ تو یہ دو ظاہری سہارا تھے۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا، اور واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کی۔ تو یہ تفصیلات بیان کرنا اور یہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا اس کا تذکرہ کرنا اس لیے تھا تاکہ مشرکین کو یہ بتلایا جائے کہ لوگوں، جس نبی کی تم تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو اور اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا ایسا پیغمبر اور ایسا بندہ ہے جو ابھی ابھی ساتوں آسمان کے سفر سے واپس ہو کر آیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب میں بلا کر اپنا دیدار کرایا ہے اور جنت و جہنم دکھلائے گئے ہیں، وہاں کی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں دکھلائی ہیں، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ میں واپس تشریف لا کر تمہارے سامنے یہ دعوت پیش کر رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو جس کی تم تکذیب کر رہے ہو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اور جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر توریت عطا فرمائی تھی، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے درمیان جا کر تبلیغ اور دعوت کا کام کرو۔ تو یہ ربط اور تعلق ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ تم میری دعوت کو قبول کر لو اور اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ کر اپنی زندگی گزارو۔ تو ان کو یعنی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بہت ساری باتیں ان کو بتلائی تھی، لیکن وہ قوم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سرکش ہوتی گئی اور نافرمانی میں مبتلا ہوتی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے ظالم و جابر بادشاہوں کے ذریعے سے پٹوایا، اور کیسی کیسی ان کے اوپر قیامت ٹوٹی کہ وقت کے حکمران ان پر مسلط ہوتے رہے اور ان کے علاقوں کو تباہ و برباد کرتے رہے، اور مسجد اقصیٰ جو ایک مقدس مقام ہے، مقدس مسجد ہے، اس کو بھی مسمار کیا گیا، اور ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیلیوں کا قتل عام کیا گیا، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو نہیں بخشا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے بابل عراق لے جایا گیا، اور وہاں وہ 70-80 سال تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ تو اے مشرکین مکہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو تو تم بنی اسرائیل کے حالات سے سبق حاصل کرو، ان کے واقعات اور تاریخ میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان سے متعلق تم ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر فائز رہو، اور تم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی تمہیں سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو، تو تمہیں اس کتاب کو یعنی توریت کو ایک کتاب ہدایت کے طور پر قبول کرنا ہوگا، اور تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی اسی کتاب کے ذریعے سے، اجتماعی اور انفرادی زندگی کے مسائل اسی کتاب کے ذریعے سے حل ہونے چاہیے۔ تمہیں اس کتاب کو ایک دستور کے طور پر، ایک قانون کے طور پر اختیار کرنا ہوگا، چاہے تمہاری معاشرتی زندگی ہو، چاہے تمہاری سیاسی زندگی ہو، چاہے تمہاری تہذیبی اور تمدنی زندگی ہو، چاہے تمہاری اخلاقی تعلیمات اور اس سے متعلق زندگی ہو، زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی موڑ ہو، تمہیں اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔
اسی کی روشنی میں تمہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ قوم نبیوں کی دعوتوں کو ٹھکراتی رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بھی انہوں نے کچھ وقتوں کے لیے قبول کیا اور توریت کے احکامات پر کچھ دنوں تک چلے، لیکن وہ گمراہ ہوتی رہی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس وقت بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت اور پرستی شروع کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں ان کے اوپر ظالم و جابر بادشاہوں کو مسلط کیا اور ان کو سخت سزا دلوائی۔ تو ایک بات یہ کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی گئی تھی اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور انہیں یہ تاکید کی گئی تھی کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دیکھو تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز اور وکیل نہ بنانا۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر توکل کیا جائے، اور جس کو اپنا خالق اور مالک مان کر اس کی عبادت اور پرستش کی جائے، اور اس کی عبادت میں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے۔ تو تم مجھے وکیل بنانا، کسی اور کو اپنا وکیل اور کارساز نہ بنانا۔ اس قوم نوح کے واقعے کو یاد کرو۔ یہ کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرو کہ جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بچایا، اور جن کو ڈبویا گیا ان کو کیوں ڈبویا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وکیل بنایا اور وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اختیار کی، ان کی اتباع اختیار کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی پر سوار کر کے بچا لیا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز اور معبود بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک قرار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پانی میں ڈبو کر مار ڈالا اور ساری کی ساری نسل تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اے مشرکین مکہ، تم انہی افراد کی نسلوں میں سے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی پر سوار کیا تھا اور ان کی جان بچائی تھی۔ لہذا تم بنی اسرائیل کے واقعات سے بھی سبق حاصل کرو اور نوح علیہ السلام کے واقعے سے بھی سبق حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو مشرکین مکہ کے سامنے یہ واقعات، ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا اور انہیں دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ جہاں مشرکین مکہ سے مطالبہ ہے وہیں اہل ایمان سے بھی مطالبہ ہے کہ لوگوں، ابھی تمہیں دنیا کی امامت اور قیادت عطا فرمائی جا رہی ہے، جس طریقے سے کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی گئی تھی، اور بنی اسرائیل کو پوری دنیا میں سب سے افضل قرار دیا گیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں تمام انسانیت پر سب سے بہتر اور افضل قرار دیا ہے، فضلناکم علی العالمین، تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ فضیلت ان کو اس وقت تک حاصل رہی جب تک وہ راہ راست پر قائم رہے، انبیائی دعوت کو اختیار کرتے رہے اور آسمانی کتابوں کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ لیکن جب وہ ہدایت سے دور ہو گئے تو یہ فضیلت اور بہتری والا مقام ان سے چھین لیا گیا۔ تو اہل ایمان سے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہے اور نبی اور پیغمبر بنایا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے تمہیں دنیا کی امامت اور قیادت عطا فرمائی جا رہی ہے۔ اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا کے امام رہو، دنیا کے قائد رہو اور پوری دنیا تمہارے زیر نگی رہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اور بنی اسرائیلیوں کی روش اور ان کے طریقے سے اجتناب کرتے ہوئے زندگی گزارنا، تبھی تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائیاں اور ہدایات دی ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک صفت یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ وہ شکر گزار بندے تھے۔
حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا کرتے تھے، کھاتے پیتے وقت، سوتے اٹھتے وقت، چلتے پھرتے وقت، ہر موقع پر، ہر محاذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت عبداً شکور یعنی شکر گزار بندہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا